اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد ولا ندعهم تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، ویڈیو ٹائٹل ڈیفینیٹلی آپ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ آج ایک کافی عرصے سے اس موضوع پر ہم بہت سے نام نہاد خطبہ اور ذاکرین کو بھی جواب دیتے آ رہے ہیں، کیونکہ مقصرین کا سب سے بڑا جو ٹارگٹ ہے وہ میرے مولا علی کی ذات ہے صلوات اللہ علیہ، کہ کسی طرح علی جو حقیقت الہیہ ہیں، علی جو مرکز علم اولین و آخرین میں، علی جو حقیقت امامت ہے، کسی طرح علی کے فضائل کو گھٹا دیا جائے تو اپنے آپ ہی باقی جتنے بھی زوات ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب مولوی چمچا صاحب یہ حال ہی میں ماشاءاللہ جو لکھنؤ میں جا کے بیں بیں کر کے آئے ہیں، مجالس تو میں کہوں گا نہیں کیونکہ مقصرین کی مجالس نہیں ہوتی ہیں، وہ بیں بیں ہی ہوتی ہیں، وہاں آل محمد نے تو آنا کوئی نہیں۔ انہوں نے جو حرکت کی ہے، جو انہوں نے اپنی ویڈیو میں کہا مولا علی کے بارے میں، آپ پہلے ان کی ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد پھر بفضل مولا حیدر کرار صلوات اللہ علیہ ہم علمی اور فنی طریقے سے یہ بات آپ کے سامنے رکھیں گے کہ آیا ان کی جو بات ہے اس کے پیچھے کوئی سر پیر بھی ہے یا ویسے بے دلیلی ہے جیسے ان کی پچھلی باتیں بے دلیلی تھیں۔ بسم اللہ۔ اگر کوئی انسان کا کمال ہے تو اس انسان کا کیا کہیں گے جو اس انسان کے لیے کہتا ہوں میں محمد کے غلاموں نے گیا، محمد کے غلاموں نے گیا، محمد کے غلاموں نے گیا، محمد کے غلاموں نے گیا۔ جی سامعین گرامی قدر، ڈیفینیٹلی آپ نے یہ مولوی چمچا صاحب کی بونگی سن لی ہوگی۔ اس پر بہت سے مومنین نے مجھے انسسٹ کیا تھا کہ شاہ صاحب آپ جواب دیں۔ ویسے کچھ سال پہلے اس پر ہم آصف رضالوی صاحب کو بھی پکڑنے لگے تھے، لیکن ان کا رجوع الحمدللہ وہ آ گیا تھا یوٹیوب پر۔ تو میں نے کہا جب ایک بندہ رجوع کر لیتا ہے تو التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا حبیب خدا ہوتا ہے، اس کو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن باقی موضوعات پر جب ہم نے دیکھا کہ حضرت پھر ماشاءاللہ سے گستاخیاں کر کے آڑ ہی گئے ہیں، پھر ہم نے ان کا بھی الحمدللہ محاسبہ کرنا شروع کیا کہ جناب آپ اگر ایک مسئلے میں آپ نے ہمارے والد کو، بڑے بھائی کو فون کر کر کے ترلے مارے تھے، میں نے معاف کر دیا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی مسائل میں آپ کو معافی مل جائے گی۔ جہاں کوئی گستاخی اہل بیت کرے گا، جہاں کوئی آل محمد پر جھوٹ باندھے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہے، سب سے پہلے فقیر اس کے تعاقب میں آئے گا۔ میں شخصیت پرست نہیں، میں حق پرست ہوں، اور اس سے بڑھ کے بات کیا ہے، میں علی پرست ہوں۔ خیر، اب اس نے میرے مولا کے بارے میں جو بکواس کیا، مولا علی صلوات اللہ علیہ کے بارے میں، سامعین گرامی قدر، یہ روایت دو سندوں سے، صرف اس کی دو اسناد ہیں مکتب اہل بیت میں، اور کوئی اس کی سند ہی نہیں ہے۔ اب ان اسناد کو اگر ہم پرکھیں فنی حیثیت سے تو کیا وہ صحیح فٹن آتی ہیں؟ بالکل نہیں۔ پہلی سند میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، یہ میرے پاس اس وقت موجود ہے، اصول شریف کافی مطبوعہ بیروت، پیج نمبر 67، اور اس میں کتاب التوحید میں اس باب کی حدیث نمبر 8 ہے، وہی انا عبد من عباد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبدوں میں سے ایک عبد ہوں، نعوذ باللہ۔ اس کی اب میں کتنی دفعہ اس پہ جر کرتا پھروں سامعین گرامی قدر، مجھے نہیں سمجھ آتا۔ یہ اس میں سہل بن زیاد موجود ہے، اور سہل بن زیاد کے بارے میں درجنوں دفعہ، 11 سے زیادہ من المتقدمین الی المتاخرین، سامعین گرامی قدر، ہم اسماء الرجال کی کتابیں دکھا دکھا کے ان لوگوں کو تھک گئے۔ مولوی اللہ یاری کو بھی جب کوئی بکواس کرنا ہوتی ہے امام زادگان کے اوپر یا دیگر معاملات کے اوپر، وہ اسی سہل بن زیاد کی روایتیں اٹھا کے لے آتا ہے۔ یہ بھی مولوی صاحب کو کر رہے ہیں۔ یہ مطبوعہ بیروت رجال نجاشی میرے پاس موجود ہے، صفحہ نمبر 182 اس کا، سہل بن زیاد، اس کا ذکر ہے کان ضعیفا فی الحدیث، یہ احادیث میں ضعیف تھا، غیر معتمد تھا۔ لیں جی، یہ بات یہاں پہ واضح ہے۔ اب اس سے بار بار یہی بات، اسی کی روایتوں کو اٹھا کے لانا مجھے نہیں سمجھ آتا، خدا کی قسم ان مولویوں کا کیا سارا اس میں سٹیپ ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر سامعین گرامی قدر، دوسری سند اس کی التوحید میں شیخ صدوق رضوان اللہ علیہ لے کے آئے، مطبوعہ بیروت ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کی یہاں پر آپ دیکھیں باب نفیل مقام و زمان، اس چیپٹر میں تیسری حدیث ہے، ابو الحسن الموصلی اس کے اندر راوی موجود ہے، ابو الحسن موصلی۔ یہ آپ نے راوی کے نام پر غور رکھنا ہے۔
سامعین اس کے بارے میں المعین علی معجم رجال الحدیث ہمارے پاس موجود ہے، اس میں صفحہ نمبر 728 میں ابو الحسن الموصلی کی جو حیثیت آپ دیکھ رہے ہیں، مجہول، یہ سال بن زیاد سے بھی گیا گزرا ہے، وہ چلیں اس کی کوئی شناخت تو تھی، اس کی تو شناخت ہی کوئی نہیں ہے، مجہول، پتہ ہی کچھ نہیں ہے، یہ جی یہ جعلی روایتیں اٹھا کے میرے مولا علی پہ فٹ کر رہے ہیں، سندن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور سامعین گرامی قدر، یہی انہی راویوں کے بارے میں یہی تحکیم ان کے آیت اللہ ابو القاسم خوئی صاحب نے اپنی کتاب معجم رجال الحدیث میں بھی کی ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں مولوی چمچا صاحب کم از کم اپنے بابوں کی کتاب تو پڑھ لی ہوتی، کم از کم اپنے علماء کو تو پڑھ لیا ہوتا ہے جی۔ سامعین گرامی قدر، سارا سال ہماری یہ میں کہتا ہوں دماغ کی نسیں پھاڑ دیتے ہیں، یہ بکواس کر کر کے تقلید کرو تقلید کرو تقلید کرو، اور مولوی صاحب ہم تقلید کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، کر رہے تھے ہم تقلید، کر لیں، تو پھر آپ کیوں نہیں اپنے بابے کی بات مان رہے؟ یہ وہی خوئی صاحب ہیں جن کی سارا سال تقلید کرانے کے رونے میں ہمارا دماغ کھا جاتے ہیں، آپ تقلید نہیں کرتے تو معاذ اللہ نکاح باطل ہو جائیں گے، یا یہ ہو جائے گا جو وہ ہوگا، تو پھر مولوی صاحب ان کی کتابیں کیوں نہیں پڑھتے؟ اور جائیں مولوی صاحب، آپ کو ابھی ذرا یضرب کے سیغے نہیں آتے، بار بار فرجاؤ لگے رہتے ہیں آپ۔ خیر سامعین گرامی قدر، یہ تھا اس کا سندن معاملہ۔ اب اس کے متن پر ہم اگر آپ کے سامنے وضاحت رکھیں تو متن بھی یہ حدیث قرآن سے ٹکر کھا رہی ہے۔ وہ کیسے؟ آئے مباہلہ پڑھ کے دیکھ لیں، انفسنا و انفسکم، علی نفس رسول ہیں نہ کہ عبد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی نفس پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نفس ایک شخص اپنا نفس بھی کہہ رہا ہے، عبد بھی کہہ رہے ہیں، کیا مثلا کیا نکالنا ہے اس کے اندر سے آپ نے؟ نفس اور ہے، عباد اور ہیں۔ خیر اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، اور یہ جو ایک بونگی مارتے تھے، اب خیر انہوں رجوع کر لیا حضرت نے، لیکن ان کے کچھ اساتذہ بھی تھے، میں نام نہیں لیتا، انہوں نے بھی اپنے مجالس میں اور اپنی کتابوں میں بکواس لکھی ہے کہ علی نے کبھی نہیں کہا کہ میں محمد جیسا، علی نے کبھی زندگی میں نہیں کہا میں محمد جیسا، یہ تمہاری جہالت ہے، یہ تمہیں مبارک۔ خیر وہ کبھی وقت آئے گا تو ان کا بھی تعاقب کریں گے ماشاءاللہ، جس طرح ان میں سے ایک کا تو کر دیا، باقیوں کا بھی کریں گے۔ یہ میرے پاس علامہ مجلسی اول رضوان اللہ تعالی علیہ کی شرح خطبہ البیان موجود ہے، الحمدللہ سرکار نے شرح کر کے یہ واضح کر دیا کہ یہ شیعہ محققین کے نزدیک خطبہ البیان ثابت ہے، اور اگر کسی کو کھرو کہو تو پھر ہم ثابت بھی کر دیں گے الگ اسانید اور توثیقات کے ساتھ۔ آغاز صفحہ نمبر 140 پہ مولا علی جناب سلمان اور جناب جندب، یہ جندب بن حجیر ازدی یا پھر جندب کوفی نہیں ہے، یہ یا جندب سے مراد جناب جندب بن جنادہ ابو ذر غفاری ہیں سلام اللہ تعالی علیہ۔ یا سلمان و یا جندب انا محمد و محمد انا، میں ہی محمد ہوں اور محمد ہی میں، اللہ اکبر، انا محمد، میں ہی محمد ہوں۔ ہاں جی، علی نے کبھی، بالکل علی نے اپنے آپ کو کبھی محمد جیسا نہیں کہا، علی کہہ رہے میں محمد ہوں۔ سامعین گرامی قدر، مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ میں محمد جیسا، میں محمد، میں ہی محمد۔ اور بڑے ہی مزے کی اور لطف کی بات، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، فضیلت وہ جسے مخالف بھی مانے۔ اہل سنت مسلک میں ایک بہت بڑے عالم اور مناظر تھے پیر مہر علی صاحب، یہ ان کی کتاب جو جلالی پارٹی اور باقی لوگوں کے نزدیک بھی بڑے مقبول ہیں، فاتح قادیانیت کہتے ہیں جی حضرت کو، ان کی تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، پیر مہر علی صاحب نے بھی صفحہ نمبر 50 پہ اسی آیا انفسنا و انفسکم آئے مباہلہ کے لحاظ سے یہاں پر واضح کہا، ایسا ہی کلمہ انفسنا سے کمال اتحاد و قرابت ما بین نفس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نفس مرتضوی صلی اللہ علیہ پائی جاتی ہے۔ ظاہری قرابت تو کسی سے پوشیدہ نہیں، علاوہ اس کے معنوی یا باطنی قرابت بھی جسے کمال اتحاد سے تعبیر کرنا چاہے، کمال اتحاد، متحد ہیں مصطفیٰ مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کمال اتحاد، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ پیر مہر علی صاحب۔ تو سامعین گرامی قدر، میں لکھنؤ کے مومنین سے پوچھتا ہوں، یار اس مولوی کو آتا کیا جو آپ لوگوں نے اسے ممبر پہ بٹھا دیا؟ کہیں بنی امیہ کے بندر، کہیں خمینی کے بندر، اسے آتا کیا جو جس کو ممبر پہ لے جا کے بٹھا دیا؟ خیر سامعین گرامی قدر، میں اب کیا کہہ سکتا ہوں،
نہ حدیث کی سند کی تحقیق، نہ متن کی تحقیق، نہ درایت کی، نہ مدرک حدیث کی تحقیق، بس منہ چک کے مار دیا جو مارنا ہے. وہ امریکہ کے جاہل کی طرح مولوی مکاری یا یاری، جو دل کیا اسے حدیث بنا کے چیپ دیا، کچھ نہیں دیکھنا آیا کہ میرے مولا تک ثابت بھی ہے کہ نہیں، وہ بھائی ٹھیک ہے مجھے کچھ نہیں آتا. خیر سامعین، تو بفضل مولا ہم نے ان کے لگائے گئے الزام کو دھو دیا. دوبارہ اگر یہ کوئی ایسی بکواس کریں گے دوبارہ ان کے تعاقب میں ہماری ویڈیو آئے گی. ٹل دین ٹیک کیئر، اسٹے ٹیونڈ، پیس آؤٹ. امیر کائنات کی امان میں رہیں.